وسلم عليك يا حبيب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کو کیا تیری کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تدبا تیرا. کتنا بلند رتبہ ہے ایمان کا، کتنا بلند رتبہ ہے ایمان کا. ان کی رگوں میں سواری کی ہے. اللہ اکبر. اور شہادت کے بعد سر مبارک نیزے پہ بلند ہے. اور جبرائیل علیہ السلام جو شہادت کی خبر لائے ہیں وہ بھی غضب منظر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بہت کم سن حضرت ابراہیم تھے آپ کے بیٹے، اور دوسری طرف تمثیلی کے عالم میں بچپن میں امام حسین دونوں آپ کے بازو میں بیٹھے ہوئے. آپ سنور خوش ہو گئے تھے جب اس طرح تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ان دونوں سے بڑی محبت ہے؟ کہا ان دونوں سے محبت. کہا ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابراہیم کو لے جاؤ، یہ جائے گا تو مجھے دکھ ہوگا، اور حسین جائیں گے تو فاطمہ کو دکھ ہوگا. معمولی بات نہیں ہے. چنانچہ چند دنوں بعد ابراہیم مثال ہو اللہ یہ جائیں گے تو مجھے دکھ ہوگا، اور حسین دے میری بیٹی کو فاطمہ کو دکھ ہوگا. حسین اتنا روتے تھے تو حضور دوڑے ہوئے گھر میں آتے تھے. کیا بات ہے فاطمہ، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو مت رلاؤ، یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس کا پیار. اور کربلا کے میدان میں اللہ کے لوگوں نے اس قدر ظلم کیا، لیکن صبر ہو نہیں سکتا جب تک جبر نہ ہو. جبر بڑھتا جائے اور صبر بڑھتا جائے، اور قضا نازل ہوتی جائے
اور بندگی کی رضا بڑھتی چلی جائے. تو اس صبر رضا کی راہ جبریل دروشی پڑھے تو جبریل شاد جبریل لائے جس کی شہادت کی اطلاع، جبریل لائے جس کی شہادت کی اطلاع، پیدا نہ ہوگا اب کوئی ایسے مقام کا، پیدا نہ ہوگا اب کوئی ایسے مقام کا. کتنا بلند رتبہ ہے میرے امام کا، کتنا بلند رتبہ ہے میرے امام کا. ان کی بلندیوں کو سمجھ پائے کیسے ہوں، ان کی بلندیوں کو سمجھ پائے کیسے ہوں، جب ماورائے فہم ہے رتبہ غلام کا، جب ماورائے فہم ہے رتبہ غلام کا. کتنا بلند رتبہ ہے میرے امام کا. ان کی رگوں میں خون ہے خیر الانام کا. ہر سانس ہے نقیب حسینی پیام کی، ہر سانس ہے نقیب حسینی پیام کی، ہر سانس ہے نقیب حسینی پیام کی. میری رگوں میں خون ہے حضرت امام کا، میری رگوں میں خون ہے حضرت امام کا. بھاتا نہیں ہے نظر کتاب کو، بھاتا نہیں ہے نظر جو بھی خسیس صرف مسلمان ہے نام کا، جو بھی خسیس صرف مسلمان ہے نام کا. بھاتا نہیں ہے نظر کو، بھاتا نہیں ہے نظر
کتنا بلند رتبہ ہے میرے امام کا. ماشاء اللہ بہت اچھا موقع میں ریحان قاضی مشہور دم دستگیر والے غصبات کی بارگاہ میں، کیونکہ 11ویں شریف یہ سرکار غوث العظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ عاشورے کے دن بہت عظیم واقعات ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور یہ تو امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کہ عاشورے کے دن وہ شہید ہوئے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کو جہاں اور فضیلتیں دی تھیں وہاں ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی کہ ان کو عاشورے کا دن عطا فرمایا. وہ دن انبیاء علیہ السلام آزمائش سے گزرے اور کامیاب ہوئے. اسی طرح امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی فرما رہے تھے فساد شہادت پہ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی نبیوں والا دن عطا فرمایا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ زمین بھی چاروں طرف سے گھوم کے دیکھو تو وہی زمین ہے، وہی عراق ہے جہاں نمرود نے آگ لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام، وہی جہاں طوفان نوح آیا تھا، وہاں جہاں ایوب علیہ السلام علیل ہوئے، یونس علیہ السلام جہاں مشتی کے پیٹ نکلے، مصر شریف الحمدللہ ان مقامات کی زیارت اللہ نصیب فرمائے. وقت عالم یا عبدالرشید صاحب کے ساتھ یا عبداللہ صاحب سے چار تین میرے رابطین اور سب اور میں نے قبل عالم کی قیادت میں اللہ اکبر. تو یہ وہی جگہ تھی، وہی بابل، وہی نینوا، کوئی بند کر وہ والا جہاں آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے تھے اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے. وہ ہم نے دیکھا وہ نہیں، یہ نہیں کہ مرسی میں نینوا آ جائے اور کیسر و کسرا کے محل. میں نے وہ دیوار بھی دیکھی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اس کے جو کمبورے گرے ہوئے تھے آج بھی گرے پڑے ہیں، اور جس دیوار پہ شک ہوا تھا، جو دیوار پھٹ گئی تھی وہ سارا محل مسمار ہو گیا، وہ دیوار باقی ہے اور اس کی وہ شک باقی، شکل پھٹی ہوئی دیوار ابھی تک باقی ہے. اور یونس علیہ السلام جہاں سے طوفان اور کربلا معلّہ جہاں امام حسین ہر فرق میں جہاں آزمائش سے گزرے. تو یہ عاشورے کی جو بہت ساری فضیلتیں تھیں اللہ تعالیٰ امام حسین کو وہ عاشورے کی نسبت کی فضیلت عطا فرمائی. یہ ہے کہ آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کی شہادت کی حضور کی شہادت، اس لیے اس کا ذکر بہت زیادہ ہے اور قائم رہے گا. اور پھر وہی بات ہے کہ ان سب کا تو انتقام اللہ نے لے لیا، فرعون کو ڈبو دیا، نمرود کو مار دیا اس نے سب کو. لیکن امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو مشکل گزری تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر قیامت فریش کرائے. اور یہاں بھی ویسے وہ ابتر ہوئے، یہ صاحب کوثر ہیں اور وہ ابتر میں ہیں اللہ اکبر جو آپ کا دشمن تھا. تو عاشورے کی نسبت سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف محفل اور غوث پاک کی منقبت، تو غوث العظم تو وہ ہیں جو خود امام علی مقام کی منقبت بیان فرماتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. اور آپ حسنی حسینی اور والد کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے غوث العظم امام حسین سے نسبت رکھتے تھے بہت قریبی. اور الحمدللہ ہمارے سلسلے کے فضل حقیقی صاحب اور قبل عالم عبدالرشید صاحب یہ حسینی سادات میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. اور میں نے آپ کے گھر بہت تبرک کی زیارت کی ہے، تو بڑی مثالی چیز ہے. اور وہ امام حسین کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن، اور یہ نہیں کہ یہ سفر اور یہ مسائل اپنی جگہ تھے. اور امام حسین کے دستخط ہیں حسین ابن علی ابن ابی طالب اللہ اس کی آئے. اور تاریخ لکھی ہے سفر 60 ہجری. اللہ پورا قرآن حاصل ہے. میں نے فوٹو کاپی دکھائی گئی تھی کیونکہ ایسے تو پھر لوگ دشمن ہو جائیں گے.
ایک اپنے کو پتہ چلے کہ تبرکات جو اصلی جانشین وارث ہیں وہ مولا علی شہنشاہ ولایت ہیں تو ان کی سلطنت قائم ہوگی نا، اور یہ اللہ جس سلسلے میں ہوں گے وہ اسی کے سلطان شہنشاہ ہیں. تو میں نے جب باشی وہ ہمیں تو اپنے شگن لینے والے ہیں نا، تو میں نے وہ کھولا کہ دیکھو کون سی صورت نکلتی ہے. تو جب میں نے کھولا تو صورت نکلی اذا جاء نصر اللہ والفتح سب میں میرے کہا تو وہ حضور وصفہ سننے سے پھر گئے میاں صاحب والا خانہ کعبہ والا واقعہ. ایک دفعہ بابا سے فلن دور پاک نظر آنے کو شکر دیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیری سرکار جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، شیخ عبدالقادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، بولو دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، بولو دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، بولو دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. جس نے اس کا نام لیا ہے اس کا بیڑا پار، جس نے اس کا نام لیا ہے اس کا بیڑا پار، کہہ دو جس نے اس کا نام لیا ہے اس کا بیڑا پار. جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کا ہے یہ سنسار، ہاں ہاں جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کا ہے یہ سنسار. آؤ سبھی ان کے گائیں جاگ اٹھے تقدیر، غوث اعظم جیلانی ہے میرے پیر، غوث اعظم جیلانی ہے میرے پیر، کہہ دو ہے میرے پیر، کہہ دو ہے میرے پیر. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا.
ماشاء اللہ وقت کی کمی کی وجہ سے بالکل وہ درمیان سے اب چل کے میں یہاں بڑی پابندی چاہتا ہوں کہ بارہ میں تو پھر بھی کچھ لوگوں کو جلدی تھی تو وہ رخصت بھی کر دیا تھا دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اکرم پکوان والے ہمارے پیر بھائی میں جنہوں نے مجھے توبہ کرائی ہے تو میں پیر بھائی سمجھتا ہوں. ہم سب کے پیر جو ہیں وہ شاہ جی میاں ہیں غوث پاک ہیں, ہم سب پیر بھائی ہیں. تو ان سے کہہ دیا تھا کہ بھائی پکاتے بہت ہی فاتحہ بھی دے دینا یہاں دیتے ہیں بھی. تو وہ ایک فاتحہ ہو بھی چکی ہے تو جس کو اگر زیادہ جلدی ہو کیونکہ اب سلام ہو تھوڑی سی گفتگو اور اس کے بعد سلام تقسیم لیکن کیسے کس اللہ اکبر. حافظ یہ حافظ ناصر صاحب کو لے جانا تھا جن کو خود اونگ آ رہی ہو اسے کیوں فاتحہ پڑھ رہا ہے. جو پڑھنے کے بعد جانے کے بعد جانے کو چاہے اس سے فاتحہ کیوں پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. آداب جو ہیں وہ پڑھا بلانے سے یہ ہو. اللہ تعالیٰ کو صحت کے ساتھ صحت مند رکھے اور زیادہ موٹے علماء سے بچنا چاہیے. موٹے علماء سے بات نہیں کرنی چاہیے اور وہ اپنے وجہ غیر اور سیدھی بات ان کی وجہ سے میں نے نکلوا دیا انہیں فاتح کر کے سب کچھ آتے ہیں کیونکہ وہ امید جلدی ہے اور آخر اتنی ضروری کام سے جانا ہے. یہ بتاؤ یہ حسینی قافلے میں رک سکتے تھے ہم لوگ کام سے جانا یا بار بار کو کہنے اس کو جانا ہے 12 بجے تک شہر میں کیا ہوتا ہے لیکن فاتح کے بغیر آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ آئندہ نہیں کیجیے. اور ویسے شکر ہے بچت اس لیے ہو گئی کہ میں نے اکرم سے پوچھ لیجیے کہا تھا بھائی تم پکاتے ہوئے دے دینا فاتحہ اور اس کی اپنے پیر مرشد سے ہمیشہ سے بیٹھ اور مجھے جو سلسلے سے نسبت عطا فرمائی اور سلسلہ جاری ہوا وہ تو آپ کے دادا جان میاں رشید صاحب وہ بھی بڑی بات بڑی ہستی بڑی ہستی گزری. اللہ اکبر. تو نہ جاننا اللہ اکبر لوگوں کا ہے. خیر تو بڑے ولی اللہ کی صحبت میں نصیب ہوئی. پاک شریف میں ایک سے توجہ چاہ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بابا صاحب فرمایا اپنے پیر کے پاس جاؤ. تو میں چپ ہو کر یہ سوچا کہ یہ تو پتا نہیں میرے پیر صاحب کا قبرستان سفر میں رہتے تھے کیا اچھی بات دنیا میں رشت کرنے کو مجھے پتا ہے تمہارے پیر صاحب مدرسہ یہاں پور میں ہے. تو پھر پھانسی میں ماشاء اللہ آپ کے بھائی صاحب عبداللہ صاحب کو انہوں نے سجادہ اچھی مقرر کیا اور ایک دو اس وقت اللہ کو خلافت دی. تو مجھے بھی کتابیں چوری ہونے لگی نا کلاس میں تو جس پہ شک ہوتا ہے اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں تو چوری بند ہو جاتی. تو جو زیادہ بولنے والا ہو جیسے ابھی میں نے یہ ریان کے ساتھ کیا کہ باتیں میں پڑھوں گا میں بولوں گا میں کرنا ذکر کر رہا ہے تو اس طرح سے کرا کہ میں ادھر سے کر میں نے کہا چشتیہ سلسلہ سارا سلسلہ. تو میاں عبداللہ صاحب چاہا ہوگا یا کچھ کرا تو قبل عالم نے مجھے ماما پیلی بھی سیکھا تاکہ یہ ادھر نہ ہو جائے باتیں تو کر رہا ہے. تو دیکھیں حضرت آپ کوئی کام کرے نا مجھ سے پوچھے تو نہیں کرے اس راستے میں نا بہت اور تو یہ بالکل گھریلو محفل ہے یا تو میں اپنے نفس سے اور آپ کے نفس سے قریب ہو کے بات کرتا ہوں. اور آج پہلی بات بھی کی تھی کہ ظاہر کے لوگ ظاہر کے چہرے تو نظر آتے ہیں یہ کم ہے جو ہمارے باطن کے اندر ہے اور اصل لڑائی وہاں ہوتی ہے کہ کون میرا ہے کون نہیں میں کس کا ہوں. لیکن وہ اس کا انتخاب جو ہے نا وہ اللہ اس میں جو مرشد کو منتخب کر لے وہ معرفت تو اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا ذکر کرے مرشد کے تصور ہو جو بند پلک میں بھی اسی کو دیکھے اور کھلے فلک میں بھی اسی کو دیکھے. مرشد کا
اور یہ محفلیں بالکل خاص محفلیں، خاص لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے خاص ہو جاتی ہے. کوئی رات میں کیا کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میاں صاحب بابا صاحب پاک انہوں نے راستہ وہیں سے ملا مدیشی کا بھی ہے. دادا صاحب ہوتے ہوئے آستان مدینی بصیرت نبی شریف جہانگیر روڈ پہ. کسی کو کیا پتا وہ آستانہ کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے نا. لوگ جب اس کے ستائے ہوئے آتے ہیں، جب ہم بھیجتے ہیں اور ان کی مشکل دور ہوتی ہے. سستا نکلواتے ہیں کراچی میں ہماری ایک عزیزہ ہمیں گواہی دلا سکتے اسلام آباد خون کی الٹی آ رہی ہے، کوئی بس سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹی آ رہی ہے. اور جہانگیر روڈ پہ صدقہ دیا اور بتایا سکتا تھا جس مرضی میں اس نے ہاتھ لگایا اس کو الٹی شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی اسی وقت. کراچی میں بھی کدھر ایسا ہوا کہ اس کو مرضی کو الٹی شروع ہو گئی. تو یہ ایک باطنی نظام ہے، اس کی معلومات تو ہر ایک نہیں ہوتی نا. اور ہماری جو ظاہر میں تھوڑی سی خلوص کی محفل ہے. میں تو عرض کر چکا نا کہ یہ نیت جو ہے وہ انسان کسی کی نہیں جان سکتا. اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. وہاں کیوں آئے ہیں بتانے کے لیے آئے ہیں میں کچھ جان. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب اس نے ایک چیز ہماری بنیادی چیز چھپا دی ہے تو چھپے چھپے اسے بدلنا چاہیے. اس نے پردہ رکھا ہے، اس نے پردے میں اسے بدلنا چاہیے. لیکن ذکر فکر کی ایسی محفلیں کہ شہداء کربلا کی محفل، وہاں سے جلدی جانا ہے سنا ہوگا. تو بہرحال ایک ہمارے اور دوست بھی گئے لیکن آ گئے بہت اچھا تھا کیونکہ بالکل مخالف ہو گئے تھے. وہ تو سب کچھ ماننا چھوڑ دیا تھا، الحمدللہ ماننے بھی لگے اور دوسرے دن آ کے سلسلے میں داخل ہو کر بھی گئے الحمدللہ. تو اور وہ بڑا ایک اچھا واقعہ ہے. ان کی والدہ نے مجھ سے کہا ہم ساری دنیا کو سنا، میں دوست کو نہیں سمجھاتے کہ کچھ نہیں مانتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں، میں ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا. کہ نہیں اس کو سمجھاؤ، یہ کہہ رہا کچھ بھی نہیں ہوتا مرنے کے بعد یہ قبر کے اندر یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا بہت عجیب بات. پھر میں نے اس سے کہا میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا قبر میں آپ کھود کے دیکھ لو جو تمہیں جنت یا دوزخ نظر آئے یا فرشتے آتے ہوئے نظر آئے کیمرہ لگا کر خون اور پیپ کے ساتھ قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میں کیا کروں کہ میں اپنے دیکھنے پہ ایمان نہیں لایا، حضور کے کہنے پہ ایمان لایا. میرا ایمان اپنے مشاہدے میں کب ہے؟ میرا ایمان تو حضور کے کہنے پہ نبی ہے. تو وہ پھر ذرا نئی طرف ٹرن ہو کے بیٹھے. حمزہ بھائی آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی نہیں مانا، میں کیسے، لیکن میں ایک ایسی ہستی پہ مان لایا جو پردے کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سچی ان کو مان لائے. تو ماشاءاللہ مان گئے. اس صاحب کے ان کی بہن نے کہا بھی کہ حمزہ کیا ایسا کہہ کے گیا آپ بالکل بھی چینج ہو گئے. تو کہنے لگے کہ اب مجھ سے بات نہیں کرو، حمزہ میرے سر میں کیل ٹھوک گیا ایک حضور کے نام کی کیل ٹھوک گیا ہے کہ میرا ایمان حضور پہ بس. اور دن آج کہنے لگے چلے گئے آج بھی دوسرے بیٹھنے کی تکلیف. ایک دن کہنے حمزہ بھائی آپ مانیں گے میں مانوں گا، آپ یقین لیں میں نے یقین کروں گا. کلیشے افسر آدمی. میں گیا کہنے مریشی گیا تو صوفے کسی بھی باہر صحن کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور سب جانب کر دیکھ کے میں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے اور میں کیا کہوں کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں، نہیں مجھے کچھ نہیں آتا. لیکن سنتے ہیں کہ آپ یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے. کہنے حضرت یقین مانے میری رسی آنکھوں سے کہ تو کسی نے میرے اوپر پوری بالٹی پانی کی ڈالی، ٹھنڈا پانی، شرابور ہو گیا میں پانی سے. اور آواز ایسی آئی کہ میری سنت مت کرو، داڑھی رکھ لو. آنکھ کھولی تو کوئی پانی والا نہیں تھا لیکن وہ آواز میرے کانوں میں تھی. تو اس دن سے انہوں نے داڑھی رکھ لی، بڑی نورانی سفید داڑھی رہتے تھے. کہا کہ بیوی سے کہا دیکھو مجھ سے کچھ بات نہیں کرنا، میں مسجد نبی سے آ رہا ہوں اور مجھے ایک ایسی آواز آئی ہے اور میری نیت کر دی کہ آج میں داڑھی نہیں کاٹوں. تو میں نے کہا بالکل ہمارا تو عقیدہ ہے. تو
تفصیل ملتا ہے. تو وہ ایسے واقعہ بیت اللہ شریف آنا کعبہ سامنے ایک صاحب پریشان پھر رہے تھے اور حضور رب العالمین عبدالرشید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کس سے کچھ کہوں, دعا کے لیے کہوں. تو میں کہتا ہوں امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم شریف میں بیت اللہ شریف پاس ہوتے ہوں گے, جو میں نہیں جانتا کہ لوگ کعبے کو زیادہ دیکھتے ہوں گے یا امام حسین کو زیادہ دیکھتے ہوں گے, کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہماری نظریں جو ہیں وہ اللہ والوں پر ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی اللہ والا نظر آ جائے, اس سے دعا کرائے. وہاں پہلے بیٹھے محبت والے اللہ اکبر. تو وہ صاحب آئے تو وہ لال رومال والے وہ بھی آ گئے اور سننے لگے. میں نے دو سے کہا, میں نے کہا دیکھیے آپ پریشان ہیں, کعبہ سامنے مان جائیے, اللہ کا کعبہ پکڑیے, دعا مانگی, مقدمہ ہے اللہ سے ہمیں مانگی. دیکھیں گے کل وکیل کے پاس ضرور جائیے گا, بیمار ہیں اللہ سے شفا مانگیے, لیکن شفا مانگ کے ڈاکٹر بتائے. اگر آپ کو پریشانی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو, جائیے اللہ کا دعا مانگیے, لیکن کل بابا کے پاس ضرور آئیے گا. وہ جو ادھر ادھر جمع ہوئے تھے وہ حیران کہ کچھ بنگالی اردو سب میں وہاں وہ پھر آ کے انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ عالم صاحب میری سی صاحب کہ آپ کی کل ہمارے یہاں دعوت ہے. تو میاں صاحب کہنے لگے صاحب دعوت کے لیے کہہ رہے, میں نے کہا دعوت کے لیے کہہ رہے, یہ اپنے علماء کو بلا کے لائیں گے, یہ کل بحث کریں گے. اچھا چلے ہاں میں ضرور چلے. تو وہاں گئے کھانے پہ, کوئی بات کہ نہیں اللہ کے سوا کسی مدد نہیں آ رہی ہے, یا کا نعبدو بھیا نستعین. میں نے کہا یہ نعبدو اور نستعین کے درمیان جو واو ہے اس نے فرق کر دیا ہے عبادت میں اور مدد میں. یا کا نعبدو یا کا نستعین, واو بیچ میں آ جائے تو مقدم مؤخر غیر ہو جاتا ہے, وجود یکساں ہوتا ہے لیکن وجود علیحدہ ہوتا ہے. تو ہم تیری عبادت کریں, تجھی سے مدد مانگیں. تو یہ جب اور مدد مانگیں تو عبادت میں تو کوئی وسیلہ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کے لیے ہے وہی معبود, لیکن مدد جو ہے مانگی اللہ سے جاتی ہے اور ہمیشہ غیر خدا سے ملتی ہے. غیر خدا وسیلہ بنتا ہے, ہمیشہ یہی ہوگا. ٹی وی پہ سوال کسی نے کر لیا, اتنے پرچہ لے کر آ گئے تھے وہ لڑکی کو لڑکے, وسیلے کے قائل نہیں تھے. تو کہنے مولانا صاحب پوچھنا ہے کہ وسیلہ کیا چیز ہے. میں نے کہا آپ بتا دیجیے کوئی ایسی چیز جو وسیلہ نہ ہو. آپ دنیا کی کوئی چیز بتا دیجیے جو وسیلہ نہ ہو. آپ پوچھ رہے کہ وسیلہ کیا چیز ہے, ہر چیز وسیلہ ہے. یہ مائک وسیلہ ہے. چپ ہو گئی, میرے تو سارے سوال ختم ہو گئے. میں نے کہا ایک تو آپ کو غیر خدا سے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن عالمگیر مسجد میں ایک صاحب آ گئے, جمعہ نکلتا ایک صاحب جناب مجھ سے آپ سے بات کرنے کی اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا مجھ سے کوئی سوال کرو جلدی کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سوال اور ہے, دعا اور ہے, اس طرح مدد اور ہے. تو اللہ نے فرمایا تو بہت بڑی بحث ہوئی اور ان کو ماننا پڑا کہ استعانت جو ہے نماز سب علماء بادشاہ صاحب تشریف فرما کبھی تشریف لائے ہیں, خاص کر کے اللہ قبول فرمائے کی دعائیں. تو بڑی گفتگو بہرحال لوگ شاید لاجواب ہو گئے. پھر مسافر پوچھنے لگے کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے. میں نے کہا میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے. نہیں آپ نے کہا اس سے کیا پڑھا گیا, میری بات سنیں. پہلے دور کر چھوڑنے آئے, پھر دادا نے میری بڑی داد دی, مکے کی گرمیوں میں بہت مجھ سے خوش ہوئے, ہم نے بہت اچھی باتیں کی. تو صبر و نماز یہ بھی غیر, اس کے ذریعے مدد مانگنا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, مانا یہ نہیں کہ نماز والوں کے ساتھ نہیں ہے. دو چیزوں کا ذکر کیا, صبر و نماز کا, پھر فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ اسی لیے فرمایا تھا کہ جیسے کربلا کے میدان میں اگر نماز ادھر بھی ہو نماز ادھر بھی ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ صبر کس طرف ہے. جس طرف ظلم ہو نماز ہو, اللہ ان کے ساتھ نہیں. صبر ہو, پہلے صبر ہو پھر نماز ہو. اللہ اکبر. اور امام حسین اللہ تعالیٰ کو مدینے سے چلے,
یہ بس ہے. چلے تو صبح نماز کے ساتھ، مکے میں رہے تو صبح نماز کے ساتھ، کربلا کے میدان میں اترے تو نماز صبح نماز کے ساتھ. اللہ حتیٰ کہ عاشورہ کے دن بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، فجر ظہر اور پھر خطبہ اور آخری خطبہ. عزیز و قریب کی شہادت کے بعد تقریر کرنا خطبہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ علم اللہ اکبر حسینی بس بے مثال بے مثال ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ کا دن ہے، منبر پہ مسلمان میرے نانا پہ درود پڑھ رہے ہوں گے، میرے والد میری والدہ پہ سلام پڑھ رہے ہوں گے، اور تم ہمارے بچوں کو ختم کر رہے ہو، ہمیں خون کے پیاسے ہو. اس طرف سے کوئی شور تھا جو بعض دفعہ دین کا خفت ہو جاتا ہے کسی تو جلدی کرو جلدی کرو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، کیا کرو حسین کو ختم کرو. اللہ اکبر. یہ دن امام حسین کی شہادت اللہ اکبر کو ختم کرنا منظور تھا. پہلا جن کے گھر سے نماز ملی تھی اور نماز میں جن کے درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل محمد درود پڑھے تو حضور، اور وہ تو خاص آل بیتی. ویسے آل محمد میں تو قیامت تک جو سادات ہیں ان پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں. اور میں تو بعض دفعہ کہتا ہوں تو وہ پڑوسی بھی چین ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے نہیں پتا درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے. درود ابراہیم میں نے کہا پتا درود ابراہیم کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کا شجرہ ہے. ایسے ہم لوگ شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ میں نے کہا شجرہ ہے میں سامنے لے کے قیامت تک جتنے ان کی اولاد ہے ان پہ درود پڑھتے ہیں. مگر یہ عرفان کیا ہے؟ عرفان کہاں ہے کہ نماز میں درود پڑھ رہے ہیں اور ظاہر میں دشمنی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہمت عطا فرمائی، وہ صبر کی طاقت عطا فرمائی. اور آپ بھی آزمائش میں اللہ آزمائش سے گزرتے رہے بچپن سے لے کر کربلا کے میدان تک، اور آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آخری خطبہ دیا اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو گئی سب نے مل کے حملہ کیا. تو میں بار بار جملہ کہتا ہوں کہ خودکشی اور شہادت میں بات برابر فرق رہ جاتا ہے. مصیبت سے تنگ آ کے کوئی خود کو مار لے تو وہ حرام موت، زخموں کی تاب نہ لا کر کے خود کو ہلاک کر دینا اللہ اکبر اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں اللہ اکبر اللہ کی راہ میں ذکر نماز کے ساتھ شکر کے ساتھ اور حق کی خاطر. تو پھر اللہ فرمایا ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات ولا احیاء، ان کو مردہ کہنا بھی نہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، اور یہاں فرمایا کہ ان کو مردہ کہنا بھی نہیں. تو کوئی تضاد نہیں ہے، اپنا اپنا مقام ہے. کوئی تو زندہ ہو کے جو بے ایمان ہے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، اور ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ چلا جائے تو بھی بڑی پاکیزہ میں حافظ میں تکلیف ہوتی ہے. حیات طیبہ بس. اب کس نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اس کو ہم ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. کب عطا کرتے ہیں؟ قیامت کے بعد. اب وہ درس تو میں پڑھ نہیں سکوں، پتہ نہیں چاہے مرد ایمان لائے یا خواتین یہ سنیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے مرد و عورت، اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، انہیں زندگی عطا فرماتا ہے موت کے بعد. یا اللہ کتنی دیر بعد؟ اب یہ علماء بتائیں گے بس فوراً پھر تاخیری فوراً ضرور دیں گے، نام بھی تاخیر نور بھی تاخیر، فوراً ہی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا. ایسی تاکید ایسا فوری 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 اللہ اکبر. قیامت میں نہیں بس وہ سمجھو کہ موت ہے ایک نئی زندگی پاکیزہ حیات طیبہ ہم نے نصیب ہو گئی. اللہ تو اللہ ہمیں ایمان پہ سلامت رکھے، ہمارے سارے کی توفیق دے اور جو توفیق دے قبول فرمائے اور محبت سلامت رکھے. لیکن محبت جو ہے وہ ادب اس کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ. امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر آپ نے بھی تلوار نکالی اور وہی جملے ہیں
اس روحانیت کی چاشنی اور خالق نے کہ کس کی طاقت تھی کہ اس سر کو جھکا سکتا جس سر پر حضور کا ماما بنا ہوا تھا. اللہ خالد سرکار کا ایک بار مبارک کوئی نہیں اللہ اکبر ان کے سر کو نہ جھکا سکا. تو یہاں تو ہر بال حسین کا حضور کا بال تھا. اس سر کو کون اللہ اکبر بازو تلوار علی کی تھی, تلوار ہی علی کی نہیں تھی, بازو بھی علی کا تھا. لڑتے رہے 22,000 کے لشکر سے. تاریخ ایسا بہادر دکھانے سے قاصر ہے کہ تنہا امام حسین 2.5 گھنٹے جنگ لڑی. 2.5 گھنٹے تک 22,000 کے لشکر سے تنہا لڑتے رہے یہاں تک کہ اثر کا وقت جب شفق کی سرخی نظر آئی اے مسلمان اس وقت امام حسین نے اپنے بازو کو روک لیا, ہاتھ کو تھام لیا, رک گئے اور اس خرسان کی لڑائی میں نماز ادا کی کہ اب خطرہ یہ ہوا کہ کہیں نصر کی نماز نہ چلی جائے, جان جائے تو جائے نماز نہ جائے. یہ پیغام آپ سب کے لیے امام حسین کے پیغام یہ بھی ہے. اللہ کو باطل کی لڑائی یزیدی اقتدار باطل حاکم سے لڑائی اپنی جگہ, لیکن یہ اپنی جان سے لڑائی اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا کہ جان جائے تو جائے نماز نہ جائے. یہ آپ کو اپنانا چاہیے کہ جان جائے تو جائے نماز نہ جائے. اللہ اکبر. آپ نے دیووں کے سائے میں مانا یہ ہے کہ دیووں سے سائے کیا کہ آپ نماز پڑھ نہیں, مانا یہ ہے کہ تلواریں چل رہی تھیں اور حسین نماز پڑھ رہے تھے اور لبھائے مبارک کا نشانہ بنا کے لوگ تیر مار رہے تھے, اونٹ کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. سجدے کی حالت میں سلام دے انس نے نیزہ مارا, آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہو گیا. یہ جو تفصیل سے شہادت کے لوگ جہری شہادت ہے, تفصیل سے نام لے لے کر ایسا ہوا لگتا ہے کہ کوئی ڈائری لکھ رہا تھا, ایسا بیان کرتے ہیں. بھائی امام حسین کے قافلے میں تو چند لوگ تھے اور آخر میں تو خواتین امام حسین میں, لیکن جو واقعات بیان کیے ہیں نا یہ انہوں نے بیان کیے ہیں جو اس وقت قریب تھے. انہوں محمد 2 چھوٹے بچے آئے, ایک بچے کے جوتے کا تسمہ بھی کھلا ہوا تھا. اللہ اکبر. تلوار اٹھائی نہیں جا رہی تھی کہ یا امی یا چچا دیکھو ماموں آپ جان دے رہے ہیں آپ پہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ ان کے بیانات کس نے بیان کیے کہ انہوں نے کیا لشکر مارا جو 20,000 22,000 انہوں نے سارا قصہ. بعد میں جب مستعمل صفی نے شدت کی جو ان کے اشارت پر کچھ بھی ہوا تو اس نے قتل کرنا شروع کیا تو پھر تو بیان ایسا شروع ہوا. لیکن مجرم کی گواہی مجرم کے بارے میں لے لی جاتی ہے. جو لوگ قریب تھے اس وقت شہادت تو انہوں نے گواہی دی کہ فلاں نے نیزہ مارا. اللہ اکبر. آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہو گیا. قولی بن یزید آگے بڑھا سینے مبارک میں اب میں ہٹ جاؤ, قولی تمہارا کام نہیں ہے. ایسے وقت یہ کہنا قولی پر روح طاری ہوا, وہ سینے سے ہٹ گیا. اب شمر پڑھا, شمر جوشن جس کا ایک علاقائی تعلق بھی تھا رشتے کا دور کا, لیکن بس رشتوں سے محبت کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو اور آگاہ بھی رہو کہ غیر تمہیں تکلیف پہنچانے میں تھوڑا تکلف کرے گا, اپنا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. شمر آگے بڑھا اور امام علی مقام کی طرف جب بڑھا تو آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ ہاں شمر تیرا ہی کام ہے. کیوں کہا کہ اس وقت امام حسین اللہ تعالیٰ کو وہ بچپن کی ایک بات یاد آ گئی. تصور میں کون سا زمانہ تم یاد آیا, تمہارے ساتھ زمانے یاد آئے. ہم بچپن میں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین میں نے خواب دیکھا ہے, اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک کتا جس کے منہ پہ سفید دھبے ہیں وہ میرے خون کی طرف منہ بڑھا رہا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ نانا جان نے وہ جو خواب سنایا تھا وہ یہ تھا. تو کہا شمر یہ تیرا ہی کام ہے. اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ اکبر کہ مصیبت کو اللہ ٹال دیجیے, فرمایا اللہ حسین کو صبر دیجیے.
حسین کو اجر دیجیے، حسین کو صبر دیجیے۔ چنانچہ آپ نے صبر کیا اور شبل نے پیاسی گردن پہ اندر چلایا۔ روح حسینی ایک طرف تو نگاہ اٹھی اپنے خیمے والوں کی طرف اور کہہ رہی ہوگی کہ مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اللہ قیامت میں گواہی دینا کہ حسین نے نماز قضا نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روح حسینی کہہ رہی ہوگی کہ شب پیاسی گردن میں خنجر چلانا تیرا کام ہے اور کٹی ہوئی گردن سے قرآن سنانا حسین کا کام ہے۔ اللہ، جس وقت آپ کا سر مبارک نیزے بلند کیا گیا ہے تو آپ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہید زندہ ہیں، آپ نے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت میں زندگی دے۔ ہم علماء اہل سنت کا سایہ ہم پہ سلامت ہے، جو صحیح واقعات بیان کرتے ہیں اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی تعظیم کے ساتھ اور نقش قدم پہ چلنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا وہ فرمائے۔ اچھا، وہ ایک بات کی اجازت دے دیجیے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ کچھ خواتین میں کچھ لوگوں نے بیعت ہونا چاہ رہے تھے تو میں نے آج محفل کا ایک اس طرح کر لیتے ہیں، بس استغفر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جو بھی ہوں وہ استغفار کلمہ تو سبھی کلمہ سب اپنے اپنے اشارہ جناب تصور کر لیجیے گا، اور پھر جو مجھ سے بیعت نسبت ارادہ رکھتے ہیں وہ شجر آباد میں لے لیجیے گا۔ میرے ذہن میں جو خواتین کے نام آئے وہ بھی ہیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ میں اکثر کہتا ہوں جو میرا مرید ہوتا ہے وہ مجھے توبہ کراتا ہے، پہلے میں توبہ کرتا ہوں تو وہ توبہ کرتا ہے۔ ہماری مریدی پیری کیا ہے؟ توبہ ہے، دوسری چیز نسبت ہے۔ شجرہ دیکھ لیجیے، اللہ ان کے دادا جان سے ہوتا ہو حضور تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر اور معلومات چاہیے تو مسالک السالکین کی کتاب رکھی ہوئی ہے، حضور سے لے کے قبل عالم تک، یعنی ہم تک آج تک اللہ بزرگوں کی اعمال، اقوال، ولادت، وصال، کہاں مزار ہے، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کتاب سے پوچھو، نہیں پوچھ سکتے ہو، پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہو تو زمین سے پوچھو۔ امام حسین کی تاریخ نہیں پڑھی تو کربلا دیکھ کے آؤ کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ شادی میں نہیں جانتے ہو تو پیلی بھیت میں کوئی ہستی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے لکھا نا، مولانا علیہ صاحب تشکیل لے گئے تھے، اور کس نے لکھا تو کیسا تھے؟ الحمدللہ کے محمد والا اسلامی کی دنیا کی جو کتاب چھپی ہے، حالات مولانا مراد آباد لے گئی ہے، کہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرید ہونے کے غرض سے ایک بڑے ولی کامل شاہجی محمد شیر میں اپنی بھی درخواست پہنچے، جو قطب اثر ہے، جو زمانے قطب تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اپنے استاد کی مرید ہوگا گل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشرفی خان ہوگا۔ لیکن یہ الحمدللہ جو عزت والے عزت دیتے ہیں، اور یہ اللہ سب ایک ہے، کبھی فرق نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ میں متحد رکھے۔ تو شادی پہنچے میں پیلی بھی شریف تو کتاب پڑھ لو، نہیں تو زمین سیر کرو، اور زمین سے پوچھو کہ زمین اسلام کس نے پھیلایا ہے، تو زمین کہے گی ان مزار والوں نے پھیلایا ہے۔ جہاں کہیں اسلام ہے ان مزار والوں نے پھیلایا ہے۔ تو توبہ کرتے ہیں، نسبت ایک ہے الحمدللہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ چیز پوچھنا ہو، معلومات ایک علمی ہوتی اور ایک عام معلومات بھی ہوتی ہیں، نفس کی تربیت ہوتی ہے، پریشان سستا جنہوں انس کے سطح میں لوگ آستانے پہ کرتے ہیں۔ میری بہنیں موجود ہیں تو میں درمیان میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں آستانے بھیجتا ہوں تو بزرگ نے بس بتا دیجیے بتائے پڑھنے
بھائی آسان نہیں ہوتا، دوسری مخلوق سے لڑائی ہوتی ہے، اور یہ حضرات وہاں تیار بیٹھے ہوئے، کچھ پکا کے بیٹھے، بڑے چلے کیے ہوئے بیٹھے، یہ آسان نہیں ہے۔ بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے مرید جو ساتھ ہیں، کہ تم ڈائٹ تب نہیں کرنا پڑتا تھا، پڑھنے کو بتا دینا، لیکن اگر کسی کو کوئی اثر ہو تو آستانے بھیجو، تاکہ میاں عبداللہ صاحب، میاں فضل حمید صاحب کسی فرما ہے کہ نو سورہ مزامل پڑھو، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس سورہ مزامل کا چلہ کیا ہوا ہے، اور بڑے پرہیز کے ساتھ بہت خطرناک چلہ کیا ہوا انہوں نے۔ ابراہیم جی 40 دن بند ہو کے تنہائی میں، پرہیز جلالی جمالی سب، اللہ اکبر ہے۔ تو کوئی انجینئر ہو جاتا ہے تو کیا اس کے 3 ہاتھ نکل آتے ہیں، تو جو کامل ہو جاتا ہے ہاتھ دھوئے رہتے ہیں، کام بدل جاتے ہیں۔ اندر سے انسان عالم ہے انشاءاللہ بیٹھے، بھائی اگر عالم ہو گئے تو کیا ہو، 2 سر ہو جائیں گے، سر تو وہی ہے لیکن سودا بدل گیا ہے، اندر بہت کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی مجھ سے نسبت یا بیعت، تو بھائی ہم تو توبہ کر رہے ہیں، توبہ تو بلا نسبت ہے، اور جو پوچھنا ہو موبائل اللہ کو پھر کیسا رابطہ کمیونیکیشن کی سینچری میں، مگر یہ خیال رکھیے گا کہ میں ذرا چاٹ بات کروں تو گھبرائیے نہیں، خوش آمد نہیں، من تو رہا حاجی ہو گئے تو غلام اللہ کو، آپ مجھے علامت ہیں، میں آپ کو عاشق رسول کا ہوں، نماز پڑھو، پاک صاف رہو، اللہ کو اچھی امید کرو، روزی کے لیے کوشش کرتے رہو، خدمت سخاوت کو اپنا لو، یہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے، اور دنیا کی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ ملازم پیشہ لوگ بھی آزما کے دیکھ لیں کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے صدقہ کر دیا ہے، انشاءاللہ مہینہ ختم ہوگا، پیسے ختم نہیں ہوگا، کچھ اللہ کی اس کو بات اس کا ہے۔ تو اب میں کلمہ پڑھ لیا، استغفار۔ اب ایک بات کہوں گا، جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی رضامندی کا مطلب خود ہی ظاہر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ایک خاص تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا صدیق اللہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ اللہ سے کیا کروں، بات میں میاں عبدالرشید صاحب یاد آ جاتا ہے۔ فاتح بہت لمبی دعا ہے، میں اس سے کہتے ہیں کہ ایک تو تقریر میں کہا، لمبی تقریر 2 گھنٹے کر کے بیٹھا، تصور شاہ تو کہتے ہیں بہت لمبی تقریر کر دی، بات تو اچھی ہوتی ہے جب مختصر، میں کہتا مرشد کی شان کر تصور شیخ پہ تقریر کر، تو کیا کہتا، یعنی اتنا کہہ دیتے ہیں یہ سوچا کریں گے کہ میں نہیں ہوں وہ ہے، میں نہیں ہوں، اور ایک یہ جو بزرگوں کا سلسلہ یہاں سے یہاں تک پہنچا، کہنے دنیا یہ اس طرح کر دیا کرو، ایک خاص تعلق صدیق اکبر اللہ مولا علی سے جو مجدد ثانی تک پہنچا، پھر شادی میں اللہ تک پہنچا، ہم تک پہنچا، وہ آپ تک پہنچا ہے، پتہ جو نسبتیں پہنچی وہ جو مجھ تک پہنچی وہ میں آج آپ تک پہنچا، جو چاہے اس نسبتوں کو قبول کرے، شجر آباد میں دے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسبت کو کبھی فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب جتنے آنکھاں ہیں اور خصوصاً جو رہ گئے ہیں وہ 2 شعر سلام کے پڑھ کے سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شفع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو بھی آیا یقین کر گیا، جو بھی آیا یقین کر گیا، یقین جو بھی آیا یقین کر گیا، شاہ جی کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حالتا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حالتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں پیر کو میرے تیرے خدایا، پیر کو میرے تیرے خدایا، عمر دے فیض و کرم کا میدان دریا، فیض و کرم کا میدان دریا، جاری و ساری رہے، آمین سیدی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ حافظ وہاں جا کر آپ کو دم کر دیا ہے، برکت والی ساتھ اور مجھے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پہلے بھی اس طرح ثواب کیا گیا ہے جو کفر اس وقت اور ماشاءاللہ شامل ہے، ثواب ہوتا ہے۔ سورہ یاسین 60، سورہ نور 60، سورہ الرحمن 62، سورہ باقر 60، سورہ ملک 60، سورہ رحمان 60، سورہ قمر، مزمل 110، دلائل فرائض 108، درود تاج 200، درود نوری حدیث، کلمہ محمد رشید 30، اصطفیٰ 30,000، یا کریم و 30، سورہ فاتح 30، سورہ نشر، سورہ قدر، سورہ فراس، سورہ کافر 60 مرتبہ جو کچھ ہے یا اللہ کے بارے پیش قبول فرما۔ 60 سورہ ملک اور 100 نکو 500 سورہ اللہ تعالیٰ یا اللہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما۔ نبی صحابہ کرام خلفاء راشدین صدیقین شہداء صالحین، خصوصاً سید الشہداء امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ الوفا شہداء کربلا کی بات ہے یا اللہ خاص تعلق سید صدیق رسول اللہ علیہ وسلم خدا واجہ غوث پاک تک پہنچا، اور جو نسبتیں مجدد صاحب تک پہنچی بشاری میں انہی سے پہنچی سب سے وسیم قدیم عبد الرشید سلام علیکم یا الہی صحت عطا فرما، نبی صاحب کا صحت دے، جملہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اور مخلوص کا قرض دور ہو، مریض کا مزدور ہو، اس پہ جو فرض وضع ہو جائے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عریش کی والد کی بھی روزی بھی تو اللہ سب کے بندے ہیں، ہم مزدور ہیں تو حاضر ہیں، ہم مخلوق خالق یا اللہ ہم سائل ہیں، محمد سائل فرطن افضل معاف لا نصیب ہو، رزق میں برکت نصیب ہو۔
اور دعا کریں یہ مکان ابھی تک ہم کرائے پہ ہمارا ہو جائے، اس کے دعائی کی بھی مدد ہو کچھ پریشانی کو تھا ہوٹل میں وہاں کوئی تجویز پیش کی ہے کہ وہ یہاں بھی آ کے انہیں کے لیے کام کرے اس کمپنی کے لیے، اور اس کا مکان بھی اچھی سی مدد مل جائے تو میرا نوازا سب مل جل کے کہ ہم لے سکیں، تاکہ کشادہ مکان لینے کے لیے بھی محفل کے لیے بھی اللہ آسانی فرمائے، اور ہر بے مکان کو اللہ مکان دے دے، بے مکان کو دکان دے دے، اور دونوں جہاں میں امان دے دے۔ ہمارا شاہ بھائی شاہ صاحب تشریف لائے، حج کر کے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت آپ کے والد کو بھی آپ کو بھی فرمائے، اور ہمارے دان بھائی والوں کے ساتھ ہی سارے اس مسجد مصطفیٰ مسجد میں بڑا کام کیا انہوں نے، اللہ کو سے اندھیرے میں چلا کے لایا، تو اگر اس وقت جاتا رہا تو بڑا اندھیرا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کی وجہ سے بڑی روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ اور نور پھیلا دے، عقیدہ اہل سنت کا نور پھیل جائے۔ نام میرے سامنے ہے، کوئی خیال نہ کرے، کاروبار برکت ہو۔ میں یہ تو پڑھ نہیں سکتا، موت حمزہ تنگ کرتا ہے، اس کی عادت اچھی ہو جائے کسی کے لیے۔ جی میں کہہ رہا ہوں نا، پتہ نہیں کس حمزہ کے لیے لکھا ہے، پہلا حمزہ تنگ کرتا ہے، موت اس کی عادت اچھی ہو جائے، آمین۔ مجھے میری بھی عادتیں اچھی ہو جائیں، وہ صدر اسد بھائی کے بھتیجی کا انتقال کر ان کے لیے محفوظ فرمائے، مدد کیا، تو حبیب ہمارے نام میں کی بات ان کا محفوظ فرمائے۔ امجد قادری آخر میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، نئی قادری اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ہم کو بھی صحت عطا فرمائے، ہماری بچیوں کی طرح ہے وہی بھی ڈاکٹر بڑی کل جب میں ہاسپٹل گیا تو مسلسل رابطے میں رہی ہیں، اور جو کچھ تجویز کرتی رہی وہی بات زیادہ اچھی رہی، حتیٰ کہ کل انہوں نے کہہ دیا کہ آج آپ کوئی دوائی نہیں لیں گے، انسولین بھی نہیں لیں گے، اور میں ٹھیک ہو گیا، کوئی دوائی نہیں لیں گے، آپ کی دوائی کے لینے میں کوئی بے ترتیبی ہو گئی ہے تو سارا ایکسیپٹ ہو گیا، نہیں لیجیے دوائی، شوگر بڑھی جائے گی نہ دیکھا جائے گا، پھر کل سے دوائی شروع کریں، اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا دے دے۔ ایمرجنسی ICU وغیرہ میں بچی دیکھتی ہے مریضوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائے، مدیشی کے حاضری ہو، ہم تو کہتے ہیں وہیں کہیں اسپتال میں جلدہ وغیرہ، گھر بھی آباد اور بھی قصے ہیں سب ہیں، ٹائم نہیں ہے تو یہ میاں دلہا صاحب اور میاں صاحب پہ دم ہے کہ 3 صفوں کی دعائیں اور نام لے لے کے دعا کرتے ہیں، ہم آئیے سب کی دعا کرتے ہیں، دیکھیے بھائی سب کی ہو جائے گی، یہ میرے نام سے روز سب کے بس دوشی پڑی مطلب آسان تو دبئی میں اللہ آسان کی نوکری بھائی، نوکری وہ دیتا رہے گا تو ملتا رہے گا، کسی جگہ ملے، کسی دفتر کسی اس سے ملے، کچا پکا یہ تو ایسا ہی ہے، کوئی روزی ہوائی نہیں ہے، ہر روزی خدائی ہے، تو روزی ہوائی ہے، وہ کلر کرنے والے میں تو ہوائی روزی کس کی ہوتی ہے، سب روزی خدائی ہے، اس کے وہ مالک نہیں بدلے، بات نہیں ہے، مالک تمہارے پیچھے پڑیں گے، میرے آ جاؤ اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا مانگ لیتے ہیں، آپ آمین فرما دیں، پھر میری دعا کے لیے دعا اللہ فرمائیں گے، اللہ اکبر، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، مخلوق کا قرض دور ہو، مریض کا مرض دور ہو، جس پہ جو فرض ادا ہو جائے، ہماری عرض قبول ہو جائے، اللہ آپ کو حکم فرمائے، اللہ آپ کو امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے امان میں رکھے، بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں، اے اللہ ہماری طرف سے تو ان کو گواہ قتل کر دیں، اے اللہ ان کے ہتھیار نہیں پھٹ جائیں، وہ آپس میں ٹکڑے ہو جائیں، آپس میں لڑ کے ٹکڑے ہو جائیں، دعا کی عالم جاتے جاتے مجھے پاکستان بچانا ہے، اللہ کو بچائے اللہ بہربت میں بچائے، ایک حرف نیکی کا ایک ویسے سب کو خیر سب کی روزہ اللہ برکت فرمائے، اور
کہ اولاد کو اولادیں دیں، رشتے کے بڑے رشتے نصیب فرمائے، مجھے سے عادل آقا میں نصیب فرمائے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ میری دعا کی دعا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول ہمارے سب کو، اور جو کارروائی ہوئی ہے، جو لنگر ہوا ہے، جو شرکت کی ہے، جو آئے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ سب قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو کلام الہی پڑھا گیا ہے سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، نبی کے ساتھ تمام مزادین قبول فرما لے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرما لے، ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے، اور جن کا مشن ہے اللہ تعالیٰ کیا تا قیامت جاری رکھے، اور جو ہے یہ سلسلہ یہ بہاریں چلتی رہیں اور ان کی نسل چلتے رہے، ہم سے ان کی جو بچوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، تعالیٰ آسانی فرما دے، مکان کا مسئلہ تعالیٰ ان کے حق میں فرما دے، اللہ مبارک فرما دے، اور جو ہے ان کے حق میں اللہ تنسیل کر دے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، جلد سے جلد مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو لوگ بھی آئے ہیں یہاں پہ سب دعاؤں کے لیے سب کی پریشانی دور فرما دے، سب کے گھروں میں خیر بدلا، جنہوں نے کلام الہی پڑھا ہے جہاں جہاں پڑھا تھا سب کی پریشانی دور فرما دے، سب کی اللہ خوشی نصیب فرما دے، دنیا آخرت دونوں اللہ اچھی کر دے، اپنا کل نصیب فرمائے، نبی اکرم کو نصیب ہو، خداوندیہ کو نصیب ہو، اور ان کا دیدار نصیب ہو، ان کی مدد نزدیکی ہمارے ساتھ ہو، سب کی دنیا پریشانیاں دور فرما دے، آستانے کو وسیع کر دے، آستانے کو وسیع کر دے، اور بڑی خانقاہ بن جائے، اللہ کا خوب فیض عام ہو، اور اللہ تعالیٰ جو سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما دے، جو خواتین آئی ہیں دعاؤں کے لیے آتا ہے سب خواتین کی مرادیں دور فرما دے، سب کی جو ہے جملہ پریشانیاں سب کی دور فرما دے، جو بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، اور حضرات کا یہ فیضان جاری ساری رہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرما دے، اسی محبت میں حشر نشر ہو، اسی محبت حاصل میں خدمت میں حاضر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو بالکل خیر عطا فرما دے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو کامیاب عطا فرما دے، جب جب واپسی ہو بلکہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا دسترخوان تو تقریباً